المبارک کے چند خطبات میں آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حقیقت سورہ حدید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور بالکل پرفیکٹ مشاہداتی طور پر بھی ویسے ہی انسان کے ساتھ معاملہ اور ماجرا ہوتا ہے جس طرح اللہ نے سورہ حدید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب، بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی کثرت چاہنا۔ اب اگر انسان کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو یہی کچھ ہے۔ لائف ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس کے اندر عقل کا استعمال نہ ہو۔ جس طرح چھوٹے بچے ہیں وہ کھیلتے تو ہیں لیکن اس کے اندر عقل کا استعمال نہیں ہوتا، سارا دن کھیل کود میں گزار کے شام کو گھر آ جاتے ہیں یا گھر میں کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بچپنے کی حقیقت بیان ہوئی۔ پھر بچپنے سے تھوڑا لڑکپن کی عمر میں آیا والا، پھر تماشے، زندگی کے اندر جناب والا بہت زیادہ کھیل کے ساتھ وہ کھیل شامل ہو جاتی ہے جس کے اندر تماشے بھی ہوں، جس کے اندر عقل اور دماغ کا عمل دخل بھی ہو۔ اور پھر اس سے آگے جب بڑھتا ہے تو نوجوانی کی تحریر پر قدم رکھتا ہے، وزینت بننا سنورنا، یہ دل کے اندر بات سمائی ہوتی ہے کہ میں سب سے اچھا لگوں، طرح طرح کی اس معاملے کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے انسان جو ہے کوششیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب جوانی کی عمر کڑیل جوانی تک پہنچ جاتی ہے تو وتفاخر بینکم، فخر کرتا ہے اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنی قوت پر، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر۔ اور جب جوانی ڈھلتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم پڑتا ہے تو وتکاثر بینکم بالاموال والاولاد، پھر چاہت لگ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لوں، اور اپنی اولاد جو ہے وہ مضبوط اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور کثرت مال اور کثرت اولاد ہو۔ یعنی یہ حقیقتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ بچپنا کھیل میں، جوانی تماشے میں، کڑیل جوانی ایک دوسرے پر فخر کرنے میں، اور اس کے بعد مال کی ہرس، مال جمع، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، یہ ساری چیزیں انسان کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرما دیا گیا، الہاکم التکاثر، تم کو ہلاک کر دیا کثرت کی چاہت نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہی چیز اگر ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے ان سٹیپس کو اگر ہم صحیح طور پر گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپنا بچہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے، جوان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھے، بڑھاپا جو بوڑھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے، تو پھر اس کے مطابق اپنے ان زندگی کے معاملات کو گزارے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو جوانی پر
جب قدم رکھتا ہے انسان تو پھر اس کے کندھوں پر بوجھ آ جاتا ہے کمانے کا، کھانے کا، کھلانے کا، جس کو رزق کہتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلی بات جو ہے آج کے خطبہ میں رزق کے حوالے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ رزق کس کو کہتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے معاملات اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جوانی کی عمر میں اسی رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو شعبہ اختیار کیا، جو معاملہ اختیار کیا، وہ ہے تجارت کا۔ انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے دو خطبات میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر رزق کیا ہے اور اس کے معاملے کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات سمجھ لیجئے، رزق کا معاملہ براہ راست توحید کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلی بات، رزق کا معاملہ توحید کے موضوع کے ساتھ منسلک جڑا ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ مالک و سماع خالق کائنات نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروہ۔ اللہ مالک و سماع خالق کائنات نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اوثان بت پرستی کرتے ہیں، وتخلقون افکا اور اپنی طرف سے جھوٹ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لهم رزقا، بے شک وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ ان کے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ غیر اللہ جو ہے وہ رزق کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ ان کے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اب غیر اللہ جو ہے وہ رزق کے مالک نہیں ہے، تو پھر رزق دینے والا کون ہے، رزق پہنچانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے اگلے ہی جملوں میں یہ مسئلہ حل کر دیا، فابتغوا عند اللہ، اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، اللہ سے اپنا رزق مانگو، اللہ کے سامنے رزق کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، جھولیاں پھیلاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ دنیا کائنات کے اندر، قرائے ہستی کے اندر، زمین کے اندر جو بھی جانور ہیں، جو بھی انسان ہیں، یعنی جو بھی زیرو چیزیں ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دینے والا، اللہ ان کے رزق کے بندوبست کرنے والا، اللہ ان کو رزق پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معبودوں نے باطلہ کے معاملے میں رزق کے مسئلے کی نفی کر دی اور فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ سے رزق مانگو۔ اور یہ بھی ایک پڑھی لکھی بات ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اور آگے واعبدوہ، تو اگر وہ رزق دینے والا ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، رکوع اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے۔ ایک مسئلہ بڑا یہ ہمارے علاقوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ نظر اللہ، نیاز حسین، یعنی نظر تو ہم اللہ کی دیتے ہیں، نیاز حسین کی ہے۔ اور بھائیوں یہ ایک ہی لفظ ہے، نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ کوئی بھی چیز کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دی جائے، یہ ہر وقت
شطریں ذبح کر کے تقرب حاصل کیا گیا تو کبھی آستانوں پر جناب والا دیگیں چڑھا کے اور دودھ کی سبیلیں لگا کے یہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، پر آج تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ جو جھوٹے پیر ہیں آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، عورتیں بگا کے لے گئے یا عورتوں کے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا۔ اب تقرب نعوذ باللہ ڈھونڈے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے کہ اپنے ان 40 پیروں کے سامنے بہو بیٹیاں بہنیں مائیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور یہ مشاہداتی رپورٹ ہے اور مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ مال کے اندر سماخر کے کائنات کے علاوہ نہ نظر کسی کے نام نہ نیاز کسی کے نام، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق بنتا ہے، چونکہ یہ مالی عبادت ہے۔ جس طرح جسمانی عبادت اللہ کے لیے، اسی طرح مالی عبادت بھی اللہ کی جائے کیونکہ وہ رزق دینے والا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ رزق کا براہ راست عقیدہ ہے توحید کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جب کوئی بھی رزق کا مالک نہیں تو اسی کے علاوہ عبادت کے لائق بھی اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ میری دکان مجھے رزق دیتی ہے، میری نوکری ملازمت مجھے رزق دیتی ہے، میری تدبیروں کی وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے۔ یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر لیا جائے۔ یہ ساری چیزیں رزق حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اصل رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دکان ایک سبب ہے، ملازمت ایک سبب ہے، نوکری ایک سبب ہے، کھیتی باڑی کرنا ایک سبب ہے اور تدبیریں کرنا ایک سبب ہے۔ اصل میں سبب اختیار کرنے کے بعد رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں دکانیں دونوں کی ایک جیسی ہیں، لیکن کسی کی کمائی زیادہ اور کسی کی کم۔ اگر دکان ہی ہوتی تو ویسی دکانوں کی ایک جیسی کمائی ہونی چاہیے۔ کھیت دونوں کا ایک ہے، کسی کی فی ایکڑ اور زیادہ کسی کی کم۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسباب ہیں اور رزق دینے والی ذات مسبب الاسباب ہے۔ اللہ مال کے اندر سنا خالق کائنات نے اس چیز کا بھی تذکرہ اپنے کلام پاک کے اندر کر دیا۔ فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اللہ پاک نے فرمایا آسمانوں میں تمہارے لیے رزق ہے۔ سورہ ذاریات ہے وفی السماء رزقکم، آسمانوں کے اندر تمہارے لیے رزق ہے۔ وما توعدون، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے ساتھ تم اس طرح کے معاملات رکھتے ہو، غیر اللہ کو پکارنے والے جن کے ساتھ تم معاملات کرتے ہو، ان کا رزق بھی آسمانوں کے اندر، تمہارا رزق بھی آسمانوں کے اندر، اور ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں زمین پر تو جیسے میں نے عرض کیا یہ سبب اختیار کرنے ہیں۔ آسمانوں والا ان سببوں کے سبب تمہیں رزق عطا کرے گا اور وہ ان اسباب کا محتاج بھی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ نہیں کرتے، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ دکانداری کرتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ جناب والا کوئی کام کرتے ہیں، پھر بھی رزق ان کے پاس وافر ہوتا ہے۔ یعنی وہ چاہے تو سبب سے نہ دے، چاہے تو سبب کے بغیر جناب والا رزق کی بھرمار کر دے، یہ اس کے اختیار کے اندر ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان لے لیجیے۔ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یغض من هؤلاء بکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فاخذ بیدی فعد خمسا۔ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یغض من هؤلاء
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سنا جائے اور ان کو یاد کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور پھر ان کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کلمات آپ سے لینا چاہتا ہوں اور میں اس کے تقاضے بھی پورے کروں گا، یعنی کیا یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں گنوائی. سب سے پہلی چیز اتق المحارم، محارم تکن عبد الناس. اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا لوگوں میں سے عبادت گزار بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. نسخہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا. آج ہم عبادت گزار کر بننے کے لیے زیادہ نمازوں پہ زور دیتے ہیں، صدقات و خیرات پہ زور دیتے ہیں، ذکر و اذکار پہ زور دیتے ہیں، اور ذکر و اذکار بھی ایسا باتیں کسی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ذہن کسی طرف جا رہا ہے اور تسبیح پر جناب دانے پہ دانے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں اور بالکل توجہ نہیں ہوتی. یہ بات یاد رہے، ذکر صرف نام زبان کی حرکت کا نہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ مکمل جستجو اور حاضری کے ساتھ ذکر کرنے کا نام ذکر ہے. علامہ کر دو سنا حلقہ کائنات نے کیا فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ ذکر صرف اور صرف زبان کی حرکت کا نام نہیں، اور تسبیحات پکڑ کے دانے پہ دانے پھینکے جاتے ہیں. یہ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ دین لے کے آئے اور بڑی سادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو گنتی کرنے کی بات بتائی. روایت اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأخذ التسبیح بیدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سے حبیب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تسبیح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پر، یأخذ التسبیح بیدہ، آپ تسبیح کو گر رہے ہیں اپنے ہاتھ پر. رواہ ترمذی، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جن اذکار کی گنتی حدیث میں نہیں ہے ان اذکار کو گننے کی ضرورت نہیں، اور جن کی گنتی حدیث کے اندر ہے، مثلا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ گنتی ہے حدیث کے اندر. اس طرح اور بھی اذکار جن کی گنتی ہے ان کو گننا کو چاہیے، لیکن گننا ہاتھ کے انگلیوں پر، ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر، یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. یعنی نوجوان بندہ غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، یہ بھی عبادت. کاروباری بندہ کم نہ تولے، کم نہ ماپے، ملاوٹ نہ کرے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور کوئی بندہ شراب نہ پیے، زناکاری سے باز رہے، یعنی جو بھی اللہ پاک نے حرام کیے کام ہے، حرام کیے معاملات، ان سے بچنے کا نام ہے عبادت گزار بننا. اور دوسری بات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، راضی ہو جا اس تقسیم پر جو اللہ نے
تیری قسمت میں لکھ دی ہے، تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ یہ جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ یہ بات یاد رہے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آج کے دن کسی بندے کے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو 10 روپے ملیں گے، اب ایڑی سے چوٹی تک کا زور کوئی لگا لے، جتنے مرضی حربے استعمال کر لے، دماغ استعمال کر لے، وقت ضائع کر لے، وہ 10 سے 11 روپیہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جو اللہ کے کلام سے یہ بات عرض کی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا معاملہ آسمان میں والے نے طے کر دیا ہے۔ اور یہاں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر جو تیری قسمت میں اس نے لکھ دیا ہے اس پر تو راضی ہو جا۔ تکن اغنی الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کیا کر، مومن بن جائے گا۔ پڑوسی آپ کے ساتھ رہنے والا، پڑوسی آپ کے ساتھ پڑھنے والا، پڑوسی آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، پڑوسی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، پڑوسی آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا، پڑوسی آپ کے ساتھ دکانداری کرنے والا، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں، لیکن رویہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی ایک بات کرے، ہم جب تک 10 باتیں نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، مومن بن جائے گا۔ وَأُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تکن مسلمان، تو مسلمان بن جائے گا۔ اور 5ویں بات وَلَا تُكْثِرُ الذِّكْرَ فَإِنَّ كَثْرَةَ اللَّغْوِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا نہ کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، پورے چینل، پورے پروگرام جناب ہنسی مذاق کے دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ مومن کو باوقار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مومن کو با احترام دیکھنا چاہتا ہے۔ تو زیادہ ایویں ہنسے جانے سے بندے کا وقار جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے زیادہ نہ ہنسا کر۔ اور دوسرا نقصان اس کا، ایک نقصان تو یہ ہے کہ مومن کا وقار برقرار نہیں رہتا، اور دوسرا نقصان اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر اپنوں کی، بیگانوں کی، اللہ کی، رسول کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس حدیث سے جو آپ سب کے سامنے بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیری قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، یعنی رزق کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نہیں کہ میری دکان، میری کاروبار، میری ملازمت، میری نوکری، میری محنت، میری کھیتی باڑی مجھے رزق دیتی ہے، یہ سبب ہے، اور لکھا ہوا رزق کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو 2 چیزیں بات آپ کے سامنے عرض کی۔ پہلی بات، رزق کا معاملہ ڈائریکٹ توحید کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دوسری بات کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ سبب اختیار کرنا ضروری ہے، اور سبب اختیار کرنے کے بعد توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ اور تیسری بات، یہ رزق حلال بھی ہو جاتا ہے اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری بات آج کے خطبے کی رزق کے حوالے سے جو سمجھنے والی، سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہو جاتا ہے اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی درویش، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو وہ حرام کر دے۔
و سما خلق کائنات نے سورہ تحریم کے آغاز کے اندر فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اللہ پاک نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی. دراصل یہ آیت مبارکہ کا شان نزول پیش منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے کہنے پر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. کوئی مسئلہ واقعہ پیش آیا, میرا موضوع یہ نہیں ہے, وقت کم ہے, صرف اشارہ کر دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے معاملے کے پیش نظر اپنی ذات پر شہد کو حرام قرار دے لیا. تو اللہ پاک نے کلام مقدس اتار کے بات واضح کر دی, فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے, جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں. یعنی بات واضح ہو گئی کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور اس میں ایک بات یہ یاد کر لیں کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاہیں تو اس کو حلال اور حرام کروا سکتے ہیں. یعنی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کوئی مسئلے ایسے بیان کیے ہیں کہ وہ حلال اور حرام کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. جس طرح کے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ ایک گدھا گھریلو ہے, پالتو ہے, اور ایک گدھا جنگلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا اور جنگلی گدھے کے گوشت کو حلال قرار دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم. تو اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اس طرح کے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. یعنی اللہ یہ کوئی حکم دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کے حکم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال و حرام کا معاملہ بیان کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اس کے علاوہ کسی کو اپنے حلال و حرام کے مسائل کا جناب والا حقدار سمجھتا ہے کہ فلاں بھی حلال کر سکتا ہے, فلاں کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا, اس سے یہ جائز ہو گیا, تو یہ ایک بہت بڑا شرک ہے, بہت بڑا شرک ہے. آئیے ترمذی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عیسائی تھے, کرسچن تھے, مسلمان ہوئے. حاتم تائی کا نام سخاوت میں ایک بہت بڑا نام ہے, آپ نے سنا ہوگا. ان کے یہ بیٹے ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, بیان کرتے ہیں تیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عنق الصلیب من الذهب. وہ بیان کرتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں ایک صلیب لٹکی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ عنک ھذا الوصل, اے حدی اس بت کو اپنے گلے سے اتار دے. یعنی کوئی اگر مذہبی چیز ہو کسی غیر مذہب کی تو وہ اگر بندہ اپنے جسم پر پہن لے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے ترمذی کے اندر یہ کتاب تفسیر میں روایت موجود ہے, میں اقرأ عنک ھذا الوصل,
اے ابھی اس بت کو اپنے گلے سے اتار دے۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے بازوؤں پر دھاگے باندھے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ہندوانہ رسم و رواج کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جناب والا مذہبی نشانات کی چیزیں جو ہیں جرسیوں کے اوپر، سویٹروں کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر لگی ہوتی ہیں، وہ پہنے رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی دیکھی، تو آپ نے فرمایا عدی اس کو اتار دے، حاضر وصل، یہ بت ہے، یہ اس کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور یہ بت ہے، اس لیے اس کو اتار دے۔ وہ حضرت علی بیان کرتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سناؤ میں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے یعنی یہودیوں عیسائیوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے مربیوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں ان کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے تو اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بشپوں کو رب کبھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابھی کیا وہ کوئی چیز حلال کر دے، ان کے پیروکار بغیر تحقیق کے اس کو حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ کوئی چیز حرام کر دے، ان کے پیروکار بغیر تحقیق کے اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہاں ایسا تو ہے کہ اگر وہ کوئی چیز حلال کر دے لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، کوئی چیز حرام کر دے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں۔ اگر کسی کو کوئی بندہ حلال و حرام کا اختیار دے دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کو رب بنانا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی آج کے خطبہ میں کہ جوانی کی دہلیز پر بندہ جب قدم رکھتا ہے اس وقت کندھوں پر بوجھ آتا ہے روزی روٹی کمانے کا، تو رزق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبب اختیار کیا تجارت کا، اور ہمیں رزق کے حوالے سے تین باتیں جو آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ یاد رکھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، رزق کا معاملہ براہ راست عقیدہ توحید کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دوسری بات کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، اور تیسری بات رزق حلال بھی ہوتا ہے اور رزق حرام بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی مفتی کے پاس نہیں، کسی بادشاہ کے پاس نہیں، کسی جناب والا حکمران کے پاس نہیں، جناب والا کسی ادارے کے پاس نہیں، کسی پیر مولوی ولی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کی ذات کا ہے، اس کے علاوہ کوئی حلال اور حرام کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مانتے وہ سنا خالق کائنات نے واضح طور پر حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر ہے حلال اور پاکیزہ۔ یہاں آیت میں دو چیزیں بیان کی، حلال اور پاک، حلال اور طیب۔ تو آج صرف اتنی بات انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بات واضح کروں گا، حلال اور طیب میں کیا فرق ہے اور شریعت کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جناب سے سب کو اچھا روزگار، اچھا رزق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وعدنی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، حرام سے بچا کے میرے لیے حلال
کافی کر دے اور مجھے لوگوں سے بچا کے اپنی طرف سے غنی کر دے. یہ بہت زیادہ قرضہ بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ قرضے کا